الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری تمام بہنوں کو جہاں جہاں پہ بھی ہیں، جہاں سے بھی سن رہی ہیں، بہت بہت رمضان مبارک ہو. آج وہ دن شروع ہو رہا ہے جس دن آپ کے منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوگی. آج وہ دن آپ کو مبارک ہے، وہ مہینہ آپ کو مبارک ہو جس میں آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. وہ مہینہ آپ کو مبارک ہو جس میں آپ کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. اور آپ کے لیے وہ مہینہ مبارک ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کے لیے استغفار کریں، آپ کے لیے بخشش مانگیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں اتر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ گفٹ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ نے اس مہینے میں اس کا حق ادا کر دیا نا، محنت کر لی اس میں، تو آپ زیرو سے ہیرو بن جائیں گے. آپ اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے بند ہیں. اس میں ہر رات اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف دیکھتا ہے اور ان میں سے چن لیتا ہے ان لوگوں کو، کہتا ہے تم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے، جہنم کی آگ تم پہ حرام کر دی گئی. یہ مہینہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ آپ کے قریب جو مال ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم نے قرآن اندازی کی، اس میں آپ کا نام نکلا ہے. چند خوش قسمت لوگوں میں آپ بھی ایک شامل ہیں. اب آپ آئیں اور جتنی چاہے شاپنگ کریں، مفت، جو چاہے اٹھا لیں، بس آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ان 2 گھنٹوں کو آپ کبھی ضائع کریں گے؟ کیا ان 2 گھنٹوں میں آپ کوئی فون کالز لیں گے یا کوئی ای میلز دیکھیں گے یا فرینڈز کے پاس جائیں گے یا گپ شپ لگائیں گے؟ کیا آپ کے پاس سونے تک کا بھی وقت ہوگا؟ آپ تو کہیں گے کہ یہ 2 گھنٹے ہیں، اتنے قیمتی ہیں، کوئی مجھے بلائے بھی نہیں، میں بہت بیزی ہوں. یہی مثال سمجھ لیں رمضان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی جنت کے دروازے کھول دیے تمہارے لیے. یہ تو چھوٹا سا دنیا کا مال ہے نا، اس میں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے، اول تو ایسا ہوتا ہی نہیں، کوئی ہمیں ایسے کہہ دے ہم کتنی بھاگ دوڑ کریں گے، اس وقت ٹرالی لے کے بھاگتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جنت کے دروازے کھول دیے تمہارے لیے. اب آپ بتائیں آپ کی سپیڈ کتنی ہوگی اور کتنا وقت آپ ضائع کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کیا آپ اس مہینے میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا چاہیں گے؟ پھر ابھی مجھے پرسوں پتہ چلا کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ رمضان اتنا قریب تھا مگر وہ بہت دور چلے گئے. آج کتنے ہی لوگ، کتنے ہی مسلمان اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو ایک چانس بھی اور مل جائے نا اس رمضان کو پانے کا،
تو وہ نیکیوں میں دوڑیں گے. ان کو ایک رمضان اور مل جائے تو وہ چاہیں گے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ خود کو امپروو کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. دیکھیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ویسا ہی گزرے جیسے پچھلے بہت سارے رمضان آپ کے گزرے، یا اس سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، امپروومنٹ چاہتے ہیں، بیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پہلے سے چینج رمضان چاہتے ہیں، ایک ایسا رمضان جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، تو الحمدللہ آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں. اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں آپ بہت ساری نیکیاں سمیٹ سکیں گے. شرط یہ کہ عمل آپ کو کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا. ہم تو پہلے سب سے یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دے دیا. ہم بھی ان میں ہو سکتے تھے جو کل فوت ہو جاتے، پرسوں فوت ہو جاتے، اتنے قریب آ کے رحمت سے محروم ہو جاتے. ایک بار حضرت عمر بازار میں چل رہے تھے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ دعا کیسی ہے، یہ تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ اس نے کہا اللہ کی کتاب سے. اللہ نے فرمایا نا کہ میرے بندوں میں سے صرف چند ہی شکر گزار ہیں. یہ سن کے حضرت عمر رو پڑے، اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اپنے ان چند لوگوں میں شامل فرما دے. تو وہ چند لوگ شکر گزار لوگوں کی بات ہے، چند لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بنا دے، اس اتنی بڑی نعمت کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں. کیسے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے اتنا بڑا اہتمام کر دیا ہمارے لیے، کتنے بڑے گیٹس ہوں گے جنت کے، وہ کھل رہے ہیں. کتنے بڑے گیٹس ہوں گے جہنم کے جو بند ہو رہے ہیں، ہماری تو وہاں تک ریچ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتایا کہ دیکھو اتنے بڑے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں اوپر، تو کیا ہم فائدہ نہ اٹھائیں؟ پھر ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ہم پڑے سوتے رہیں کیا؟ وقت اتنی قیمتی چیز ہے نا، اکثر لوگ اس کی قیمت کو نہیں جانتے، ویسٹ کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے مگر مس مینجمنٹ کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے. ان کو مینیج ہی نہیں کرنا آتا کس طرح اپنے وقت کو مینیج کریں. تو رمضان کو ہم نے بہت کیئرفلی مینیج کرنا ہے. ہم میں سے شاید ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں اس رمضان میں بس کچھ کر لوں، اسی لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مینیج نہیں کرنا آتا. اب جب مینیج نہیں کرنا آئے گا تو پھر وقت ضائع ہو جائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ٹائم مینجمنٹ کے ماہر تھے. جو کام انہوں نے 23 سال میں کر لیا نا، لوگ کئی 100 سال کی زندگی میں نہیں کر سکتے. جبکہ کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ، کوئی ٹی وی، کوئی چیز نہیں تھی. کہاں سے شروع ہوئے؟ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تو کدھر ایک بندہ تھا اور کدھر 1.25 لاکھ 23 سال میں. ہم اپنی پوری زندگی میں بھی یہ کام نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا ہر سیکنڈ کو مینیج کرنا. اور اس پوری زندگی میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بس تبلیغ پہ لگے رہے باقی ساری چیزیں چھوڑ دی، نہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی حق دیا، اپنے ہمسایوں کو بھی حق دیا، اپنے دوستوں کو بھی حق دیا، اپنے اللہ کا بھی. ایسی عبادت کی، ایسے اللہ کے پیارے بنے کہ ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. تو اللہ کا بھی حق دیا. تو ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو بنانا ہے اس رمضان میں کہ ہر منٹ کو مینیج کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں میں 2 بجے یہ کروں گی، 5 بجے، یہ تو بعد کی باتیں آئیں گی. آج کا آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے گول سیٹنگ کا. میرے کیا گولز ہیں اور ان کو پرائرٹائز کریں. نمبر 1 پہ کیا ہے، نمبر 2 پہ کیا ہے، نمبر 3 پہ کیا ہے.
اس کے مطابق پھر آپ ٹائم کو مینیج کریں. میں اس لیے نہیں کر کے دے سکتی کہ ہر ایک کے آپ میں سے حالات مختلف ہیں، ہر ایک کی ظاہر ہے ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں اور ایج فیکٹر بھی ہے. تو آپ لوگ خود آج انشاءاللہ یہ ٹائم ٹیبل بنائیں، گول سیٹ کر کے پھر اس کے بعد ٹائمنگز کے ساتھ کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے. نمبر 1 پرائرٹی پہ کیا کون سا کام ہے، اور پریکٹیکل گولز بنائیں. نمبر 2 بات کیا ہے، پریکٹیکل گولز. اوور کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں یہ اگر آپ کے اوپر اور بھی ذمہ داری میں ایوری ڈے 7 پارے پڑھا کروں گی. نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ پہلے 1-2 دن پڑھ لیں، اس کے بعد نہ پڑھ سکیں. تو یعنی اپنی دیکھ کے کہ میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں، اس مطابق ریئلسٹک گولز رکھیں جو آپ پورا مہینہ جاری رکھ سکیں. اور نمبر 3 بات کیا، جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو آئیدر ختم کر دیں، یا ان کا ایک مثلاً ہے کہ ای میل ہے، یہ ہے، ضروری چیزیں بھی ہیں، یا اور آپ کے ٹیکسٹ ہیں یا کچھ ہیں، ان کے لیے ایک ٹائم رکھیں. اس ٹائم پہ جب آپ مینیج کرنے لگیں گی نا ٹائم کو، تو اس ٹائم پہ میں اپنے یہ ٹیکسٹ یا اپنی ای میلز یا یہ چیک کروں گی. جب ان امپورٹنٹ چیزیں زندگی سے نکلیں گی تبھی آپ کے پاس وقت بچے گا کہ آپ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں ایک ایک منٹ سے. آپ یقین کریں گے کہ کسی نے حفظ کر لیا صرف ٹرین میں صبح جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے جاب سے، قرآن کریم حفظ کر لیا. اس نے مینیج کیا نا اپنے وقت کو. تو ہمیں سب سے پہلے یہ لرن کرنا ہے مینیج کیسے کرنا ہے اپنے ٹائم کو. ہمارا یہی گول ہوگا اس رمضان میں کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو. جب وقت ضائع نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت میں ہم بہت سارے کام کر سکیں گے، تھوڑے وقت میں بھی بہت. کیسے ہم اپنی نیند کو بھی اپنی عبادت بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو جو ہم روز کرتے ہیں نیتیں بدلنے کی وجہ سے ایک نیکی کا کام بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ سب چیزیں دیکھیں گے اس پروگرام میں. اب روزے کے سب سے پہلے تو روزے پہ ہی لے لیتے ہیں کہ روزے کی آپ نے نیت کیا کی ہے. ہر عمل انما الاعمال بالنیات ہے نا، ہر عمل اٹیچڈ ہے نیت سے، اٹیچڈ. اس کا اتنا ہی اجر ملے گا جیسی اس کے نیت ہوگی پیچھے. تو جب بھی کام کیا کریں نا اپنی نیت ضرور چیک کر لیا کریں. اور کیا کیسے چیک کریں گے؟ کسی جگہ پہ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ دیکھیں کہ میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں، کیا چاہتی ہوں میں اس سے. ویٹ لوز کرنا چاہتی ہوں، یا میں کوئی اور میرا موٹیو ہے کہ یہ میں چاہتی ہوں. جو بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے، صرف اور صرف ہمارا موٹیو کیا ہونا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. اور کنٹینیوسلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی نیت بار بار دیکھتے رہیں گے. اس لیے کہ جب آدھا مہینہ ہو جاتا ہے تو ہماری بس بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کریں یا ہم ڈسٹریکشن سے بچیں، ہمارا دن اور رات کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ عید پہ میں نے پہننا کیا، اور فلانے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور فلانی نے افطاری کی میں نے نہیں اس کی ابھی تک کی. یہ پھر ساری چیزیں کچھ اور ہی ہماری سوچ ہونے لگتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ جو میں نے گولز سیٹ کیے تھے کتنے میں ابھی تک اچیو کر چکی ہوں، کتنا میں پیچھے رہ رہی ہوں، یا کتنی میری کمی رہ رہی ہے، کتنا مجھے اور زیادہ کرنا ہوگا. دن گزرنے کے باوجود آپ نے اپنی اسپرٹ کو ختم نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان جو روزے رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی افطار سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جیسے روزہ رکھنا چاہیے تب ویسا حق نہیں ادا ہو سکا میرے سے، ویسا روزہ میں نہیں رکھ سکی، اس کے اوپر بھی مجھے معاف کر دینا.
یاد رکھیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے نا، بہترین ہوگی، چھوٹا عمل بھی جنت تک آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اب آپ نے اگر اللہ کے قرب چاہا ہے نا، کہ میں اس کی رضا چاہتی ہوں، اس کا قرب چاہتی ہوں اس رمضان سے، دیکھیں ورنہ ہم سارے رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں نا، سب کا رمضان الحمدللہ آج شروع ہو گیا، سب انٹر ہو گئے ایک مہینے میں۔ جب یہ مہینہ ختم ہوگا، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈفرینٹ نیکیاں ہوں گی، کسی کے پاس بہت زیادہ ہوں گی، کسی کے پاس کم ہوں گی۔ ریس میں دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا تو لوگ جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ اس مہینے سے نکلیں گے، بہت سارے لوگ جیت گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہار گئے ہوں گے۔ ہم نے جیتنے والوں میں بننا ہے۔ اس کے لیے اپنی اسپرٹ بھی الائیو رکھنی ہے، اور اس کے لیے بار بار نیت کا جائزہ بھی لینا ہے۔ اس کے لیے جو گولز آپ نے آج سیٹ کرنے لکھیں، ان کو لکھیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کو لکھ لیں اور بار بار چیک کریں، اچھا میں کر رہی ہوں نہیں کر رہی، کیا ہو رہا ہے، اور جو میری نیت ہے نا اس کے اندر بھی کہیں کمی بیشی تو نہیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں، انی قریب، بے شک میں تو تمہارے قریب ہوں، قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اتنا قریب ہے وہ رب۔ اور ہم یہ دیکھ لیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، میں رب کے کتنے قریب ہوں۔ 11 مہینے ہم رب سے دور بھاگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو قریب ہی ہوں، اب تم بھی میرے قریب آ جاؤ۔ اب ہمیں مڑنا ہے اور واپس جانا ہے۔ جتنی دور ہم نکل گئے نا، وہ قریب تھا، ہم دور ہو گئے، وہ نہیں دور ہوا، وہ کہیں نہیں گیا، ہم چلے گئے ہیں۔ ہمیں واپس آنا ہے۔ ہماری یہ روح جو ہے نا، یہ کریو کرتی ہے اللہ کو، کریو کرتی ہے، یہ بھوکی ہے۔ ایک جسم کی بھوک ہوتی ہے نا، ایک روح کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ آپ روح کی بھوک نہیں مٹا سکتے اس کو عالی شان گھر دے کے، اس کو اچھے کپڑے دکھا کے، اس کو زیور پہنا کے، آپ اس کی بھوک نہیں پوری کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی بھوک ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو رب کا قرب دے دیں۔ جو باقی یہ جاب، گھر، کپڑے، یہ آپ کی جسم کی ضرورت ہے، روح کی نہیں ہے۔ روح کو تو اللہ چاہیے، اس کو سکون تب ملے گا جب اس کو اللہ ملے گا۔ تو ہم دنیا میں کوئی مر جائے نا، اس کے لیے تو بہت روتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے جسم تو زندہ ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں رب سے جدائی کی وجہ سے۔ تو روح کو زندہ کرنا، ان دلوں کو زندہ کرنا، اور روح تو تب مر جاتی ہے جب اس کے اندر، اس دل میں رب کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت آ جائے، جیسے رب سے کرنی چاہیے ویسے کسی اور سے کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس روح کو اس کی غذا دینی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ کیا غذا ہوگی؟ آپ سوچ سکتے کیا غذا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کا کلام، یہ ہے۔ پیاری بہنوں، ایک طوفان آ رہا ہے، اور وہ ہے قیامت کا طوفان۔ یہ آپ کو فورکاسٹ کرتے ہیں نا کہ موسم کیا ہوگا، کس دن بارش ہے، کس دن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فورکاسٹ کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آ رہا ہے، وہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے برتھ ڈیٹس تو ہمیں پتہ ہے سب کو،
ڈیتھ ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم. جب وہ آ جائے گا دن، ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. جو سلف صالحین تھے ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ان سے کوئی غلط بات بھی ہو جاتی تھی نا تو کہتے تھے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے مجھ سے نافرمانی ہو بھی جائے. تو یاد رکھیں اگر دن میں کوئی غلطی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان شروع ہو گیا تو اب ہم غلطیوں سے پاک ہو جائیں گے، ہم سے کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے، شیطان قید ہو گئے ہیں، ہم نے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دی. نہیں، غلطی بھی ہوگی، کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو اس وقت مایوس نہ ہوئیے گا، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیجیے گا. عمر بن العاص اپنے بستر مرگ پہ کہا کرتے تھے اے اللہ، کہ انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ میں گناہوں سے معصوم نہیں ہوں، بس تو مجھے بخش دینا، نہ ہی میں بہت قوی ہوں تو میری مدد کرنا، بے شک طاقت تیری طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو گناہوں سے معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. صحابی رسول ہیں وہ فرما رہے ہیں. بس جب غلطی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ابن آدم ہے، تمام ابن آدم، تمام آدم کے بچے خطا کار ہیں، لیکن بیسٹ سینر کون سا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ کئی لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں، وہ معصوم ہیں، اور کئی ہیں تو وہ بہت گناہ کرتے. نہیں، تمام ابن آدم خطا کار ہیں، لیکن بیسٹ خطا کار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتا رہے، اللہ کی طرف پلٹتا رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سب سے پہلے یہ اپنا کام کریں، گول اپنے بنائیں. یہ تو ویسے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں آج کا دن بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا. آج ہی اپنے گول سیٹ کر کے اور ٹائم ٹیبل بنا کے، اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے. تو ڈسٹریکشنز کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں فی الحال کے لیے، ان سے آپ ان نیسیسری چیزیں ان سے آپ ذرا تھوڑے عرصے کے لیے ذرا اپنے آپ کو دور کریں. اگر بہت ہی ضروری بھی چیزیں ان کا بھی ٹائم رکھیں. اتنے ٹائم کے لیے میں اپنی مثلاً ٹیکسٹ چیک کروں گی، اتنے ٹائم کے لیے میں یہ والی آپ اول تو یہ چیزوں کو ضرورت ہی نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ فیس بک ہیں، یہ ہیں، یہ سب ڈسٹریکشن ہے. وہی والی بات ہے کہ 29-30 دن ہمیں ملے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شاپنگ کر لو، جنت سے جتنی چیزیں خریدنی خرید لو، اور ہم اپنی چیزوں میں ادھر لگے ہوئے ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں. تو اس مہینے کو ضائع نہ کریں، بہت سارا کچھ آپ اس میں سمیٹ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کئی کام، دیکھیں نیکی کے تھاؤزنڈس آف نیکیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری، لیکن ان میں سے بھی کئی کام پرائرٹی میں اوپر ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں اجر میں اوپر ہیں، اور کئی کام نیچے ہیں. ایک لیول کی ساری نیکیاں نہیں ہوتی، کئی ہائی لیول کی ہوتی ہیں، کئی لو لیول کی ہیں، کئی کے نمبر 10 ہیں اور کئی کے نمبر 100 ہیں. تو اب آپ وہ 10 نمبر والی نیکیاں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے تو وہ بھی نیکی، مگر کیوں نہ وہ 100 نمبر والی کر لیں. اس لیے دیکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ میری خواہش کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کون سی نیکی کتنے میگنیچیوڈ کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، آج دعا کی لسٹ بنائے اپنے لیے، کون کون سی دعائیں جو میں افطار پہ کروں گی، کون کون سی دعائیں جو میں نے مانگنی. کیونکہ آپ افطار کے وقت دیکھیں یا جو بھی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، ہمیں دعائیں ہی بھول جاتی، یاد ہی نہیں رہتا. تو لکھی ہوں گی نا تو آپ کو پتا ہوگا اچھا یہ بھی مانگنی، یہ بھی. 2-4 تو ہماری رٹی رٹائی دعائیں ہیں، وہ تو ہم ہمیشہ ہی مانگ ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی چیزیں سوچ سوچ کے لکھیں ان کو، مجھے یہ بھی مانگنا ہے، مجھے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے.
ٹھیک ہے، لکھا ہوگا تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آج کی جو دعا ہے نا ہماری، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ سمجھ لیں یہ بات، ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، جو بھی کر لیں، مگر جو عبادت ہوگی وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوگی۔ جو اس کا ذکر ہوگا وہ صرف اس کی توفیق سے ہوگا، اس کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ ہم چونکہ ذکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے رمضان کے علاوہ دنوں میں، تو اب ہم بار بار بھول جاتے ہیں ذکر کرنا، تو اس کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا کریں گے ہم۔ تو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس دعا کے ساتھ اس مہینے کو شروع کرتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما ذکر کرنے پہ، تیرا شکر کرنے پہ، تیری اچھی عبادت کرنے پہ، کہ اللہ میں سے اچھی اچھی عبادت ہو جائے، میرے سے ذکر بھی ہو جائے، جیسے شکر ہونا چاہیے وہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ سے مدد مانگ کے ہم شروع کریں، کیونکہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پر تو چھوڑ دیا جائے، ہم تو ابھی اٹھیں گے تو بھول جائیں گے، پھر کہیں دن کے مڈ میں جا کے ایک بات یاد آئے گی، پھر بھول جائیں گے، پھر شام کو یاد آ جائے گی۔ ایسے نہیں کرنا، کانشیسلی گزارنا ہے یہ رمضان۔ اور جو ذکر ہے آج کا، یہ وہ ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اور جس کو محبت ہو اپنے نبی سے تو پھر تو نبی کی ہر ادا سے، ہر بات سے محبت ہوتی ہے، اور جس چیز کو وہ کہہ دیں کہ مجھے اس ذکر سے محبت ہے، وہ ذکر کتنا پیارا ہوگا۔ تو ہم یہ جو ذکر کریں گے نا، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کے کریں گے۔ نمبر 1، ذکر کرنا ہے ہمیں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ذکر تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا ایک طرف اور یہ ذکر ایک طرف۔ سبحان اللہ، تو وہ ذکر کتنا عظیم ذکر ہوگا، کتنا پیارا ذکر ہوگا۔ اور وہ ذکر ہے، ذکر آف دا ڈے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ مسلم میں روایت ہے، تو آج پیار سے اس ذکر کو کرنا ہے، یہ سوچ کے میرے نبی علیہ السلام کو بڑا پیارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہمارا ذکر اور ہمارا قرآن کو پڑھنا۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں، کون کون آپ میں سے چاہتا ہے؟ کس کس کا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے کلام کریں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے، سب چاہتے ہیں نا، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی ٹائم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص موقع نہیں دیکھنے کی ضرورت۔ جب آپ کا دل کرے میرا اللہ مجھ سے بات کر لے، تبھی قرآن کھولیے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی آپ نے اپنا گول سیٹنگ کرنی ہے، میں نے کتنا ایوری ڈے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو بھی قبول فرمائے۔ آج افطار کرنے سے پہلے دعا کرنا نہ بھولیے گا، پہلے سے اپنی تھوڑی سی افطاری کی تیاری کر کے رکھیے گا، تاکہ آپ وہ وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اس کو مس نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس وقت افطار ہونے لگے اس سے 5 منٹ پہلے کم از کم آپ بیٹھ جائیں اپنی لسٹ لے کے، اور چاہے آپ کی افطاری کم بنی ہے، چاہے کئی چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، چاہے وہ گرم گرم ابھی فرائی کرنا ہے، فلانی چیز یہ کرنی ہے، فلاں چیز نکالنی ہے، اس وقت کوئی کیوس نہیں ہونی چاہیے۔ خود بھی بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دیں، کوئی چیز کم بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کمی بعد میں پوری ہو سکتی ہے، یہ وقت چلا جائے گا،
انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا آپ کے سننے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال ہم سے کروا لے اور ہمیں واقعی اپنی شکر گزار بندیاں بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔